السلام علیکم. مائنڈ ڈیولپمنٹ کے ساتھ مسعود حسن حاضر ہے. پیراسائیکالوجی کے سلسلے میں آج ہم جس موضوع پر گفتگو کریں گے وہ ہے ہیپناٹزم. ناظرین، ہیپناٹزم کا نام سامنے آتے ہی اکثریت کے ذہنوں میں یہ آتا ہے کہ ہیپناٹزم کسی ایسے علم، کسی ایسے طریقہ کار یا کسی ایسی قوتوں کو حاصل کر لینے کا نام ہے کہ جس سے آپ لوگوں کے مائنڈ کیپچر کر سکتے ہیں، ان کو اپنی مرضی سے چلا سکتے ہیں جسٹ لائک اے روبوٹ، اور ان پر اپنا پورا تسلط یا کنٹرول حاصل کر سکتے ہیں. یہ سوچ قطعی غلط ہے، بالکل ایسا نہیں ہے. ہیپناٹزم ایک بہترین طریقہ علاج ہے جو مسپر نامی شخص نے وضع کیا تھا. 23 مئی سن 1734 کو جرمنی میں مسمر پیدا ہوا تھا. اسی لیے شروع میں اس علم کا نام، اس طریقہ علاج کا نام مسمرزم تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ ہیپناٹزم کہلانے لگا. اب دیکھیں، بنیادی چیزیں بیان کریں گے کہ ہیپناٹزم جو طریقہ علاج ہے اس میں مریض کا آپ سے متفق ہونا لازمی ہے کہ مریض اپنے جس مرض یا کسی بھی مرض کے لیے علاج کرانا چاہتا ہے آپ سے مطمئن ہے، آپ کی شخصیت سے، آپ کی ذات سے مطمئن ہے، تو اس صورت میں آپ اس کو ہیپناٹائز کر سکتے ہیں یا ہیپناٹک ٹرانس میں لے جا سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کسی کی مرضی کے برعکس آپ اس کو ہیپناٹائز کر سکیں. اور ہیپناٹائز کرنے کے لیے، ہیپناٹک ٹرانس میں لے جانے کے لیے، یا جس کو اردو میں کہتے ہیں تنویمی نیند میں لے جانے کے لیے سب سے پہلے تو انتہائی آرام دہ نشست پر مریض کو لٹایا جائے جہاں وہ بالکل کمفرٹیبل فیل کرے اور کسی قسم کا اس کے جسم میں کھچاؤ یا تناؤ اس کو محسوس نہ ہو جو اس کی کیفیات کو ڈسٹرب کر سکے. اس کے بعد پھر جو ہیپناٹک ٹرانس میں لے جانے والا شخص ہے وہ سب سے پہلے تو مریض کو انتہائی سکون کی کیفیت میں لائے گا. سکون کی کیفیت میں لانے کے بعد پھر رفتہ رفتہ مختلف سجیشنز یا ترغیبات کے ذریعے مریض کو تنویمی نیند میں، ہیپناٹک ٹرانس میں لے کر جائے گا. اب ہیپناٹک ٹرانس میں لے جانے سے کس طرح مرض دور ہو سکتا ہے؟ ہیپناٹک ٹرانس میں جانے کے بعد وہ امراض جن کے آپ دیکھتے ہیں کہ تمام پیتھولوجیکل اور ڈفرینٹ رپورٹس کلیئر ہیں اور ڈاکٹر کے پاس اس کا علاج نہیں ہو پا رہا ہے، تو بیسیکلی وہ لاشعور میں انسان کے جو سائیکولوجیکل نوٹس ہوتی ہیں وہ ان کی وجہ سے تکلیف کا شکار ہوتا ہے. اب بات یہ ہے کہ تکلیف تو اس کو ہے، میڈیسن کا اثر ظاہر ہے کہ میڈیسن اس وقت اثر کریں گی جب اس کا مرض ڈائگنوز ہوگا، اس کے سارے آرگن صحیح ہیں، سب کچھ صحیح ہے، پھر بھی اس کو پرابلم ہے. تو ٹرانس میں لے جانے کے بعد اس کی یادداشت کے اس حصے میں لے جایا جاتا ہے جہاں اس کی یہ سائیکولوجیکل نوٹس بنی ہوئی ہوتی ہیں. ان نوٹس کو جسٹ لائک اریز یا ڈیلیٹ کیا جاتا ہے. پھر مریض کو تنویمی نیند سے دوبارہ شعور کی حالت میں، یا یوں کہہ لیں کہ اس کو بیدار کیا جاتا ہے. اچھا، یہ ضروری نہیں کہ ایک ہی نشست میں مرض کا علاج ہو جائے. مرض پہ اور مریض پہ دونوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ عامل یعنی ہیپناٹائز کرنے والے کو، ہیپناٹک ٹرانس پہ لے جانے والے کو کس حد تک فالو کر رہا ہے. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ جب ہیپناٹک ٹرانس میں کسی پیشنٹ کو لے گئے تو آپ کو اس کی لائف میں تلاش کرنا پڑتا ہے کہ آخر مسئلہ یا حادثہ یا واقعہ کب ہوا تھا جو یہ مریض بھی بھول چکا ہے، لیکن اس کے اثرات آج تک اس کی زندگی پر جسمانی طور پر بھی
اس پر پڑھ رہے ہیں یا نفسیاتی طور پر اس پر پڑھ رہے ہیں، اس کے لیے ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ جو ہیپناٹک ٹرانس میں لے جا رہے ہیں آپ کتنی مہارت رکھتے ہیں۔ اگر مریض کی عمر 30 سال یا 35 سال ہے تو رفتہ رفتہ اس کو آپ 35 سال کی عمر کے مریض کو 34 سال، 33 سال، 32 سال، 31 سال، اس طرح آپ اس کی عمر میں فلیش بیک میں اس کو یہ لے کر جائیں گے، یعنی اس کی یادداشت کو اس کی عمر کے اس حصے تک لے جائیں گے جہاں پہ وہ حادثہ، وہ واقعہ، وہ مسئلہ رونما ہوا جس کے اثرات مریض کو اب تک فیس کرنے پڑ رہے تھے۔ جب آپ نے اس حادثے، اس واقعے کے اثرات کو برین واشنگ جس کو کہتے ہیں، اس کے ذہن سے واش کیا، ڈیلیٹ کیا یا ایریز کیا، اس کے بعد آپ کو دوبارہ مریض کو اسی عمر میں واپس لانا ہے جس عمر میں ایکچوئل وہ ہے۔ اگر آپ اس چیز پہ مہارت نہیں ہوگی آپ کی تو مریض اس عمر میں ہوتے ہوئے آپ نے بیدار کر دیا، تنویمی نیند سے اس کو نارمل کر دیا، تو وہ اپنی عمر سے 5 سال پیچھے اس کا ذہن چلے گا، اور پھر کوئی بھی طریقہ کار اس کو یقین نہیں دلا سکتا کہ جی سن 2020 نہیں 25 ہے یہ۔ یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے میری بات۔ تو اس مریض کو دوبارہ اس کے ایکچوئل سن میں، ایکچوئل عمر میں لا کے صحیح ٹائم پہ، جس ٹائم پہ آپ اس کو ہیپناٹک ٹرانس میں لے گئے، دوبارہ بیدار کیا جاتا ہے تو مریض افاقہ محسوس کرتا ہے اور اس کا وہ تکلیف اس کی دور ہوتی ہے، لیکن رفتہ رفتہ۔ یہ چیز یاد رکھیے گا۔ اب اس پہ ایک بات ہم نے کہی تھی کہ ہیپناٹائز کرنا یا ہونا، اہل علم، اہل دانش نے قطعی اس چیز کو منع کیا ہے کہ اس طرف نہ جایا جائے، لیکن کلینکل سائیکالوجی سے تعلق رکھنے والے لوگ جو سائیکو انالیسس، ہیپنوتھراپی اور ٹیلیپیتھی، یہ ساری چیزیں اس شعبے میں کام کی ہیں، جس کی کہ یہ لوگ پریکٹس بھی کرتے ہیں، سیکھتے ہیں، اور یقیناً ایک سے ایک ماہر کلینکل سائیکولوجسٹ موجود ہوں گے اور ہیں بھی، تو وہ تو سیکھ سکتے ہیں، لیکن منع جو کیا گیا ہے وہ صرف اس لیے کہ یہ کسی شوق کی خاطر نہ سیکھا جائے، نہ سکھایا جائے، کیونکہ شوق کی خاطر سیکھنے اور سکھانے میں اس کے نقصانات ہی دیکھے گئے، فائدہ نہیں۔ البتہ جو معالج ہے، جو علاج کر رہا ہے، ظاہر ہے کہ اس کا مقصد مریض کا علاج کرنا ہے تاکہ مریض ایک صحت مند زندگی گزار سکے، پین لیس زندگی گزار سکے، اس کے پین کو دور کیا جا سکے۔ ہیپناٹزم پر جو میری نظر سے گزری ہے، کراچی کے ایک مشہور شاعر، دانشور، پیراسائیکالوجسٹ رئیس امروی کی لکھی ہوئی ایک کتاب ہیپناٹزم کسی زمانے میں نے پڑھی تھی۔ انہوں نے بہت مفصل تحریر کیا ہے ہیپناٹزم کے بارے میں، لیکن ہاں، ہیپناٹزم کس طرح سیکھا جائے اور کس طرح کیا جائے، یہ پورا پیٹرن انہوں نے بھی اپنی کتاب میں اسی وجہ سے نہیں لکھا کہ ہر کوئی اس تک پہنچ حاصل نہ کر سکے۔ البتہ جو کلینکل سائیکالوجی سے تعلق رکھتے ہیں ان کو یہ سکھایا جا سکتا ہے، اس پہ کوئی مذاکرہ نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی علم دنیا میں اتارے ہیں ان سب کا مقصد انسان کو فائدہ پہنچانا ہے، انسان کو فیض پہنچانا ہے۔ تو اس نیت کے ساتھ جو بھی سیکھنا چاہے بالکل سیکھ سکتے ہیں، اس سے قطعی کوئی انکار نہیں ہے۔ اب اس کے اگر ہم مس یوز کی طرف جو کہ ہم نہیں جانا چاہ رہے، جب کوئی مریض آپ پر پورا بھروسہ کرے اور بھروسہ کرنے کے بعد خدا نہ خواستہ اگر آپ اس کو سجیشنز نیگیٹو دیتے ہیں تو اس صورت میں اس کی زندگی کا ضیاع ہے۔ آپ اگر پوری طرح مہارت نہ رکھنے کے باوجود کسی کو تنویمی نیند میں لے جاتے ہیں، ہیپناٹک ٹرانس میں لے جاتے ہیں، دیکھیں ہیپناٹک ٹرانس ایک
شعور کو بند کر کے لاشعور کی دنیا ہے، اور جس کی طاقت آج تک انسان نہیں جان سکا ہے۔ آپ لاشعور کی دنیا میں داخل ہونے کے بعد اس شخص کے ایکشنز ری ایکشن سے واقف نہیں ہیں۔ اگر اس کو تنویمی نیند سے آپ دوبارہ خدا نخواستہ واپس نہ لا سکے تو وہ اسی کنڈیشن میں جب تک قدرت کی طرف سے اس کی عمر ہے وہ اسی عمر میں اسی حالت میں رہے گا۔ اس حالت سے نکالنے کے لیے یا تو بہت ماہر شخص ہو جو اس کے لاشعور تک دسترس حاصل کر کے اس کو شعور میں واپس لا سکے۔ ایسے بھی کیسز دیکھنے میں آئے ہیں جن کو سنبھالنا پھر بہت مشکل ہو گیا ہے۔ تو اس لیے اس میں اس بات کا خاص طور پر انتباہ کیا جاتا ہے کہ یہ علم قطعی شوقیہ سیکھنے کی چیز نہیں ہے۔ اب اس کے کچھ پہلو اور عرض کرتا چلوں، موضوع تو یہ بہت وسیع و عریض ہے، اس پہ جتنی کوئی گفتگو کی جائے، جتنے اس کے پہلو ہیں ہم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ انسان کی 5 ظاہری سینسز اور ایک سکس سینس ہے، یہ ہم پہلے بھی کسی گفتگو میں ڈسکس کر چکے ہیں۔ اب ہیپنوٹک ٹرانس ایک ایسی کیفیت ہے کہ جس میں آپ کسی بھی شخص کی حصوں کو، اس کے مائنڈ کو، اس کی شارپنیس کو بڑھا بھی سکتے ہیں، کم بھی کر سکتے ہیں۔ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس مریض کو کس پوزیشن پر لانا ہے۔ اگلی گفتگو میں ہم ہیپنوٹزم پہ ہی بات کریں گے اور ہیپنوٹزم کے جو مزید مظاہر، مزید پاسبلٹیز یا جو مزید تجربات کیے جا چکے ہیں اسپیشلی سینسز کے حوالے سے، وہ ضرور ذکر کریں گے۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم۔